صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے درس میں انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت اور انسانیت کی سب سے بڑی احتیاج اس کے ضمیر کو سکون، اس کی آتما کو شانتی اور اس کے قلب کو راحت اور اطمینان کیسے ملے، اسی پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ کل اس سلسلے میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ آتما کی شانتی کے لیے، ضمیر کے سکون کے لیے اور دل کے اطمینان کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کے جو بیسک فنڈامنٹل بلیفز اور فیتھس ہوں، اس کے جو عقائد ہوں،
اس کے جو نظریات ہوں لارڈ کے بارے میں، گاڈ اور ایشور کے بارے میں، اور پروفٹ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، وہ بالکل کلیئر اور صحیح اور صاف ہونے چاہیے، کیونکہ انسان اسی وقت الجھتا ہے جب اس کا خیال صحیح نہ ہو، اس کی فکر صحیح نہ ہو، اس کی سوچ صحیح نہ ہو، تو یہی چیز اس کو اندر سے الجھن کا شکار بنا دیتی ہے۔ اور ایشور کے بارے میں، لارڈ اور گاڈ کے بارے میں، خالق کائنات کے بارے میں کیا تصور پیش کیا گیا ہے اور کن کن خیالات کا رکھنا ضروری ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وندنا، عبادت، ورشپ اور بندگی صرف ایک اللہ کی جائے گی۔ کیوں کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ دیا گیا تھا، اس لیے کی جائے گی کہ وہی ساری چیزوں کا بنانے والا ہے، وہی مدبر کائنات ہے، وہی رزاق عالم ہے، اور وہی خالق کائنات ہے۔ پوری دنیا کو، چاند، سورج، ستارے، سیارے، گلیکسیز، پلانٹس اور سارے اسٹارس، اور پوری اس دھرتی اور دھرتی کے اوپر تمام پائی جانے والی چیزیں، سب کا بنانے والا کیونکہ وہی ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کی جائے۔ قرآن کا یہ ایک اسلوب ہے، یہ اس کا طریقہ ہے سمجھانے کا کہ پہلے وہ توحید ربوبیت کو پیش کرتا ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کے نظام اور سسٹم کو چلانے والا صرف ایک ہے۔ پہلے قرآن اس بات کو سمجھاتا ہے اور ایسے مضبوط دلائل کے ذریعے سے اور ایسے مضبوط قسم کے ایویڈنسز سے سمجھاتا ہے کہ دنیا کی طاقتیں اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ پہلے وہ پورے نظام عالم کے نظام کو سمجھاتا ہے کہ اس کائنات پہ تم غور کرو، چاند پر، ستاروں پر، سیاروں پر، زمین پر، پودوں پر، پھل پر، فروٹس پر، تو صرف ایک آواز آئے گی کہ ان کا بنانے والا صرف ایک ہے۔ بے جان، بے حیثیت قطرے سے خوبصورت انسان بنانے والا، اور پھر اس انسان کے اندر مختلف قسم کے سسٹم جاری کرنے والا، اس کی پوری باڈی اور باڈی میں اس کی کھال، اس کی آنت اور اس کے رگ و ریشے، اس کے پٹھے، اس کا جسم، اس کی شکل و صورت، یہ سارا نظام بنانے والا صرف اور صرف ایک ہے۔ اس سے دنیا کی کوئی طاقت اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتی۔ اس لیے قرآن پہلے توحید ربوبیت کو پیش کرتا ہے، یعنی رب صرف ایک ہے، خالق کائنات صرف ایک ہے، اور وہی پورے نظام عالم کو چلانے والا ہے۔ جو خالق ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ جو مخلوق ہے اور جو مرزوق ہے، اس کے لیے صرف اسی بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کو پہچانے، اپنے بنانے والے کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اور یہی انسانی فطرت بھی کہتی ہے، انسانی عقل بھی یہی کہتی ہے، انسانی دماغ بھی یہی کہتا ہے کہ مخلوق خالق کے سامنے جھکے، مرزوق رازق کے سامنے جھکے، مملوک اپنے مالک کے سامنے جھکے، مغلوب غالب کے سامنے سجدہ ریز ہو، مغرور قاہر کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ یہ انسانی سوچ بھی یہی کہتی ہے۔ ایک مخلوق دوسری مخلوق کی عبادت کرے، ایک مغلوب دوسرے مغلوب کی عبادت کرے، ایک فقیر دوسرے فقیر کے سامنے سوال کرے، یہ انسانی عقل بھی نہیں کہتی ہے، انسانی عقل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ جو خود مغلوب ہو، جو خود جو ہے وہ فقیر ہو، تنگدست ہو، کنگال اور خلاش ہو، وہ کسی دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ اس وجہ سے انسانی سوچ اور ہیومن نیچر کے اعتبار سے بھی انسان کی طبیعت کا یہی تقاضا ہے کہ پوری مخلوق اپنے خالق کے سامنے سجدہ کرے۔
اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ ایک آقا اپنے غلام کے سامنے جھک جائے، ایک جو ہے بادشاہ اپنے کسی درباری کے سامنے جھک جائے۔ یہ تو بالکل الٹا ہو جائے گا کہ افضل مفضول کے سامنے جھکے اور مالک وہ اپنے مملوک کے سامنے جھک جائے، آقا اپنے غلام اور نوکر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی مورتی کے سامنے، کسی پیڑ کے سامنے یا کسی قبر کے سامنے، کسی آستانے پر جا کر جھکتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک شخص اس مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس انسان سے بہت کمتر ہے۔ پوری دنیا میں اللہ نے سب سے اچھا اگر کسی کو بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھے سانچے میں ڈھالا ہے، سب سے اچھا ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کہ ہم نے پورے انسانوں کو ایک شرف بخشا ہے، ان کو ایک عزت بخشی ہے، ان کا ایک معیار ہم نے طے کیا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، ساری مخلوقات میں سب سے اچھا اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اور اگر انسان کسی درخت کے سامنے جھک جائے، گویا کہ وہ ایک بادشاہ وقت اور ایک بادشاہ زمانہ وہ اپنے کسی نوکر، اپنے خادم کے سامنے جھک رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا وہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، بحر، بر، خشک و تر، شمس و قمر، یہ سب ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ ہم نے اللہ الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں، ہم نے آسمانوں کو تمہارے لیے بنایا، زمین کو تمہارے لیے بنایا، ہم آسمان سے بارش کو نازل کرتے ہیں، پھر اس سے قسم قسم کے پودے وہ تمہارے لیے نکالتے ہیں، ہم نے سمندروں میں کشتیاں تمہاری آسانی کے لیے جاری کی، اور ہم نے چاند سورج کی گردش وہ تمہارے فائدے کے لیے رکھی۔ یعنی پوری کائنات یہ انسان کے لیے خادم کی حیثیت رکھتی ہے، انسان کے لیے غلام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ بادشاہ وہ اپنے غلام کے سامنے جھکنا شروع کر دے، کوئی آدمی سورج کے سامنے جھکنا شروع کر دے، کوئی آدمی چاند کے سامنے جھکنا شروع کر دے، اور کوئی ستاروں کی پرستش کرنے لگے، کوئی نفع نقصان نہ پہنچانے والی چیزوں کے سامنے اپنے آپ کی پیشانی اپنی جھکا دے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی وجہ سے شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قرآن کی یہ صریح آیت ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی اس کی مخلوق کو شریک کرے تو اللہ پھر اس چیز کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اب آج کے درس میں قرآن پاک کی وہ آیتیں پیش کی جائیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے نظام عالم کو بیان کیا ہے، اور نظام عالم کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے پورے انسانوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات گویا کہ اتارنے کی بالکل آخری جو وضاحت ہو سکتی ہے وہ پیش کر دی ہے کہ پوری کائنات میں جو بھی نظام چل رہا ہے وہ صرف اور صرف اس کا بنانے والا میں ہوں۔ اب ان آیتوں کو دیکھیے، اس میں کیسی قرآن نے حقیقتیں بیان کی ہیں کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، کہ یقیناً صرف اللہ ہی ہے جو بیج اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے درخت نکالتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہی وہ ذات ہے جو مردے سے زندہ نکال دیتی ہے، اور اسی طرح وہ زندے سے مردے کو نکال دیتی ہے۔ اب اس کی مثال سمجھنے کے لیے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جو انسان
جس نطفے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ نطفہ بے حیثیت ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، لیکن اس بے جان بے حیثیت گندے نطفے سے کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ حرکت کرتا ہوا ایک بچے کو مادر رحم سے تیار کر کے باہر نکالتے ہیں۔ ایک بیج، ایک گٹھلی، ایک دانہ جب وہ زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بے حرکت ہوتا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، مردہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ اس دانے کو پھاڑ کر، اس بیج کو پھاڑ کر اس سے درخت نکالتے ہیں تو وہ درخت حرکت کرتا ہوا بالکل زندہ ہوتا ہے، اس میں حیات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس درختوں کی شاخوں سے پھر پھل اور پھول نکالے جاتے ہیں۔ اسی طرح مرغی زندہ ہوتی ہے لیکن اس سے انڈے کو نکالتے ہیں جو انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، مردہ ہوتا ہے۔ درخت حرکت کرتا ہوا زندہ ہوتا ہے، اس سے پھل جو نکلتے ہیں وہ بے حرکت ہوتے ہیں، جامد ہوتے ہیں۔ تو زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ چیزوں کو نکالنے والا کون ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کے بعد آگے قرآن کا جواب ہے کہ ذالکم اللہ، جو ذات یہ کر رہی ہے وہی ہے اللہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم اس کو چھوڑ کر اور کس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہو، کس کی طرف تم جاتے ہو عبادت اور بندگی کے لیے۔ پھر آگے کہا گیا فالق الاصباح، دبیز رات کی سیاہ چادروں کو پھاڑ کر اس سے روشن صبح کون نکالتا ہے؟ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اسی نے رات کو تمہارے سکون کے لیے اور چاند اور سورج کی گردش کو تمہارے حساب کے لیے اسی نے بنایا ہے۔ کیسی زبردست اور سائنٹیفک چاند اور سورج کی گردش ہے کہ آدمی آج اگر حساب لگا کر بتانا چاہے کہ آج سے 500 سال اور 1000 سال بعد سورج کتنے بج کر کتنے منٹ پر طلوع ہوگا اور کتنے بج کر کتنے منٹ پر غروب ہوگا، تو آسانی کے ساتھ وہ حساب لگا کر بتا سکتا ہے، کیونکہ سورج اور چاند کی جو گردش اللہ نے طے کر دی ہے وہ انسانی حساب کے لیے طے کی گئی۔ سارا دنیا کا حساب اسی سے چلتا ہے، چاہے وہ دن کا ہو، چاہے مہینے کا ہو، چاہے سال کا ہو، چاہے دن کے جو اوقات ہیں اس کا حساب ہو، سارا حساب چاند اور سورج کی گردش سے طے کیا جاتا ہے۔ تو وہی ہے وہ اللہ جس نے چاند اور سورج کی گردش حساب کے لیے طے کر دی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس زبردست اللہ کی پلاننگ ہے، اس کا منصوبہ ہے جو سب پر غالب ہے اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا جس کے ذریعے سے تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے کا پتہ لگاتے ہو۔ آدمی اگر خشکی میں سفر کر رہا ہو اور صحرائی علاقہ ہو اور کوئی علامت نہ ہو، آج کے دور میں روڈ بنا دی گئی ہیں اور پھر اس پر ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، یہ روڈ یہاں جاتا ہے، یہ روڈ وہاں جاتا ہے، لیکن یہ تو ابھی 100-150 سال کی بات ہے۔ اس سے پہلے کی جو دنیا تھی اس کے لیے رات میں سفر کرنے کا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ وہ ستاروں کے ذریعے سے اپنی منزل طے کرتے تھے۔ چاہے وہ خشکی کا سفر کریں، چاہے وہ سمندر کا سفر کریں، صرف یہی ایک راستہ ہوتا تھا اپنی منزل پہ پہنچنے کا کہ وہ ستاروں کے ذریعے سے راستے کو طے کرتے تھے کہ یہ ستارے کی یہ لائن ہے تو یہ راستہ ادھر جاتا ہے، اس ستارے کی یہ گردش ہے، یہ لائن ہے تو یہ راستہ ادھر جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے آدمی اپنی منزل پر پہنچتا تھا۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے اس دنیا کے اندر اپنی قدرت کی نشانیوں کو کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ پھر آگے کہا گیا ہے وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے۔ آدم اور حوا سے پوری انسانی آبادی کی تخلیق ہوئی ہے، اور وہی سارے انسانوں کو وجود میں لانے والا ہے۔ انسان بالکل بے بس ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی کتنی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ہمارے یہاں ایک بچے کی ولادت ہو جائے،
پوری زندگی آدمی کوشش کرتا ہے رہتا ہے لیکن اس کے یہاں بچے کی ولادت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے بہت اچھا بن جائے لیکن نہیں بنتا ہے۔ تو یہ سارا نظام یعنی بچے کو وجود میں لانا اور کس کو بچہ دینا ہے، کس کو بچی دینا ہے، کس کو کچھ نہیں دینا ہے، کسی کو بچہ اور بچیاں دونوں دینا ہے، یہ سب فیصلہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ انسان صرف جو ہے وہ بہت سے بہت جو اس کی شروعات ہوتی ہے وہ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ پھر اس نطفے کو مختلف مراحل سے گزار کر قرآن میں پورا اس کا تذکرہ ہے کہ کیسے کیسے وہ بچہ پروان چڑھتا ہے ماں کے رحم میں، اس کے بعد تیار ہوتا ہے اور کیسے باہر آتا ہے، اس کی پوری تفصیل قرآن میں موجود ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی اس نطفے کو جو بے حیثیت ہوتا ہے، ہم اس نطفے کو پہلے خون کے لوتھڑے میں تبدیل کرتے ہیں، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کرتے ہیں، پھر اس گوشت کے لوتھڑے پر ہم اس میں کھال، اس میں ہڈیاں بناتے ہیں، پھر ان ہڈیوں پر مناسب گوشت چڑھاتے ہیں اور پھر اس کو انسانی شکل دے کر ہم باہر لے آتے ہیں۔ کتنے بچے وہ ہوتے ہیں جو علقہ یعنی جب خون کا لوتھڑا ہوتا ہے اس وقت ضائع ہو جاتے ہیں، کتنے بچے وہ ہوتے ہیں جب گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے تب ضائع ہوتے ہیں، کتنے بچے ماں کے پیٹ میں پورے بننے کے بعد بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ سارے مرحلے میں انسان صرف اور صرف مجبور ہے، بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے اس نطفے کو مختلف مراحل سے گزار کر خوبصورت انسان بنا کر جب باہر لاتے ہیں تو اس بچے کی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں، اس خوبصورت آواز ہوتی ہے، سب اس بچے کو پیار کرتے ہیں، حالانکہ وہی نطفہ ہے جس نطفے سے انسان گھن کرتا تھا، اگر لگ جائے تو اس کا دھلنا ضروری تھا، اس کے بغیر وہ پاک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آج اس نطفے کو مختلف مراحل سے گزار کر جب انسانی شکل اس رب نے دے دی تو ہر ایک اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ صرف اللہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی وہ ذات ہے جو تمہارے لیے آسمان سے بارش کو اتارتی ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر وہی وہ ذات ہے جو ہر قسم کی پیداوار زمین سے نکالتی ہے، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، وہی وہ ذات ہے جو قسم قسم کی ہری چیزیں زمین سے نکالتی ہے جس میں تہ بتہ دانے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور وہی وہ ذات ہے جو کھجور کے گابھے سے لٹکتے ہوئے خوشے نکالتی ہے، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، وہی وہ ذات ہے جو تمہارے لیے انگور کے، زیتون کے اور جو ہے وہ انار کے اور قسم قسم کے پھلوں کے باغات نکالتی ہے۔ بہت سے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بہت سے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اس کائنات میں جب ہم اس اعتبار سے غور کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب کرشمہ ہے خدائی۔ اس دنیا میں اتنے پھلوں کی شکلیں ہیں، اتنی ترکاریوں کی شکلیں ہیں کہ ایک ملک والے دوسرے ملک کی سبزیوں اور ترکاریوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی آپ تھائیلینڈ میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو ایسے ایسے پھل ملیں گے جو ہم نے کبھی کھائے نہیں، دوسری اور دنیا میں چلے جائیں تو وہاں کچھ ایسی ایسی سبزیاں ہیں جو ہم نے آج تک دیکھی نہیں۔ یہاں جو سبزیاں پیدا ہوتی ہیں بہت سے ملکوں میں ان چیزوں کا وجود نہیں ہوتا ہے، جیسے سنگھاڑا ہے، ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں، سنگھاڑا عام طور پر اس کی پیدائش یہی ہوتی ہے۔ عرب ملکوں کے لیے سنگھاڑا ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ ہمارے ایک دوست فرانس سے آئے تھے تو میں نے جب ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا میں نے زندگی میں آج پہلی بار یہ پھل دیکھا ہے۔ تو یہ ایک دنیا ہے بہت بڑی، یہ صرف اپنی قدرت سے اللہ ہر علاقے کے لوگوں کے لیے جو چیزیں مناسب ہوتی ہیں وہ اگاتا ہے۔
کشمیر کے علاقے میں جو چیزیں اگتی ہیں، جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ یہاں نہیں پائی جا سکتی۔ ایک سے ایک قسم کی چیزیں وہاں، وہ دوسرے خطے میں نہیں ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں یہاں ہوتی ہیں، وہ وہاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک پورا الہی سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے۔ پوری دنیا میں عجیب عجیب چیزیں انسانوں کے لیے اگاتا ہے، اور صرف اس لیے کہ انسان اس اگانے والے رب کو، اس پیدا کرنے والی ذات کو انسان پہچانے۔ پورے نظام عالم میں اس چیز کو اسی لیے بکھیرا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ ای اذا اینع، کہ تم اے انسانوں ذرا غور کرو، ذرا عبرت کی نگاہوں سے ان پھلوں کو دیکھو جب یہ پھل کچے ہوتے ہیں، اور پھر غور کرو ان کے پکنے پر کیا ہوتا ہے۔ ہم اسے منہ میں نہیں رکھ سکتے، اتنا کڑوا ہوتا ہے، اتنا تلخ ہوتا ہے، اتنا بکٹھا ہوتا ہے۔ لیکن وہی پھل جب اللہ اپنی قدرت سے اس کو پکا کر تیار کر دیتے ہیں، اس میں رس اور ذائقہ پیدا کر دیتے ہیں، تو اس کا مزہ ہی، اس کا لطف کچھ اور ہو جاتا ہے۔ براہ راست ان چیزوں میں صرف اور صرف ایک طاقت کام کر رہی ہے۔ زمین ایک ہی ہوتی ہے، فضا ایک ہوتی ہے، آس پاس کا ماحول ایک ہوتا ہے، کھاد ایک ہوتی ہے، لیکن جو اگنے والی چیزیں ہیں وہ قسم قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہی زمین پر گنا اگ رہا ہے جو نہایت میٹھا، اسی زمین پر اسی کے بغل میں مرچ اگائی جا رہی ہے جو نہایت ہی کڑوی، اسی زمین پر نیبو اگایا جا رہا ہے جو نہایت ہی کھٹا۔ زمین ایک، پانی ایک، فضا ایک، لیکن کون وہ ذات ہے جو اپنی میں ان پھلوں کے اندر دکھا رہی؟ وہ صرف ذات ہے، اور وہ ذات اس لیے ہمیں ان کرشموں کو دکھاتی ہے تاکہ ہم اس رب کو پہچانیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، کہ یہ جو کچھ پورے نظام عالم میں کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی قدرت کی، اس کی ربوبیت کی، اس کے خالق اور مالک ہونے کی دلیلیں ہیں۔ لہذا اے انسانوں پہلے اس رب کو پہچانو۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو انوکھے انداز میں بنانے والا صرف وہی ہے۔ آسمان کی تخلیق انسانوں کے لیے ایک حیرت انگیز کرشمہ اور عجوبہ ہے۔ بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے اتنا بڑا آسمان، اور ایک ایک نہیں، 7 آسمان کون تھامے ہوئے؟ پھر ان آسمانوں کی جو بناوٹ ہے ان میں کبھی گردش زمانہ سے کبھی اس پر کوئی فرق نہیں آتا ہے، اس کی رنگت پہ کوئی فرق نہیں آتا، اس کی ڈیزائن پر اور اس کے بہترین منظر پر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ پورے اس نظام عالم کو سینکڑوں اور ہزاروں نہیں، لاکھوں سال سے وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان حقائق کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، جو ذات یہ سب کرشمے اس زمین پر تمہیں دکھا رہی ہے، اس زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر جو اس طرح کے عجوبے وہ دکھا رہی ہے اور تمہاری نگاہوں کے سامنے اپنی قدرت کی نشانیوں کو پیش کر رہی ہے، اے انسانوں وہی ہے تمہارا رب اللہ۔ تو قرآن پہلے رب ایک ہے اس کو پیش کرتا ہے، جسے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ خالق ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، پوری دنیا کو سجانے والا صرف ایک ہے، نظام عالم کو چلانے والا صرف ایک ہے۔ اس کو پہلے قرآن دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور ایسے دلائل جو انسانوں کو ان کی آنکھوں سے دکھ رہے ہیں، جس کا انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو ذات یہ سب کچھ کر رہی ہے وہی ذات تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا پیدا کرنے والا وہی ہے اللہ۔ جب اس بات کو پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر سوالات کیے جاتے ہیں کہ افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اس کائنات میں اس اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے جو کچھ پیدا کرتی ہے، تو انسانوں ذرا ہمیں دکھاؤ وہ کون ہے جو میرے علاوہ کچھ اور پیدا کرتا۔
پوری کائنات انسانی مل کر ایک درخت تو بہت دور کی بات ہے، درخت کا ایک پھل، ایک پھول، ایک پتی اس رب کے بنانے کی طرح نہیں بنا سکتے۔ تو جو رب یہ سب کچھ کر رہا ہے، جو رب یہ سب کچھ کرشمے اپنے دکھا رہا ہے، اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں دکھا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی اور نظام عالم کو چلانے والا نہیں ہے۔ جب میرے علاوہ کوئی اور نظام عالم کو چلانے والا نہیں ہے تو میرے علاوہ کوئی اور بندگی اور عبادت اور وندنا اور ورشپ کے بھی لائق نہیں۔ جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، اسی کی وندنا اور اپاسنا کی جائے، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، اسی سے سوال کیا جائے، اسی کو اپنا الہ برحق مان کر سجدہ ریز ہوا جائے۔ یہ قرآن کا ایک بنیادی اور بالکل بیسک اصول اور فنڈا ہے جو اس نے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر انسان اس رخ پر آ جاتا ہے، اس پوائنٹ پر اگر انسان آ جاتا ہے، تو اب اس کی آتما کو، جس آتما کو اس رب نے بنایا ہے، اس اللہ نے بنایا ہے، اور یہ جو جسم ہمیں دیا گیا ہے یہ چند دنوں کے لیے ہے۔ پہلے بھی یہ جسم نہیں تھا، ماں کی پیٹ سے اس اللہ نے یہ جسم ہمارا بنایا، اور جسم ہمارا باہر آیا، کچھ دن تک یہ جسم ہمارا زمین پر رہے گا، اس کے بعد پھر یہ جسم زمین میں مل جائے گا، فضاؤں میں ختم ہو جائے گا، گھل مل جائے گا، لیکن وہ آتما، وہ روح جو اللہ نے اس بچے کے اندر ڈالی تھی، جو جہاں سے آئی تھی، وہ روح مرنے کے بعد پھر وہیں واپس جائے گی۔ اگر اس روح کو ہم نے گندا کر لیا گندے کاموں سے اور گندی عبادتوں اور پوجا سے اور غلط طریقے سے، تو یہ روح جو اس رب نے ہمارے اندر ڈالی ہے، پھر یہ دنیا میں بھی بے چین رہے گی، اور آخرت میں مرنے کے بعد جہاں جائے گی وہاں بھی ہمیشہ بے چین ہی رہے گی۔ اس آتما کو سکون، اس روح کو چین اسی وقت مل سکتا ہے جبکہ اس روح کی غذا اس کو دی جائے۔ اس کی سب سے پہلی غذا یہ ہے کہ اس روح کا بنانے والا جس طرح اس کی اپنی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے کہتا ہے، اس روح کو پہلے وہ غذا پہنچائی جائے، ورنہ آدمی ظاہری سہاروں سے سوچتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے سکون کا باعث ہوگی، اس چیز سے مجھے راحت مل جائے گی، لیکن یہ سب دنیاوی اعتبار سے آپ سمجھیے کہ یہ مرض کو دبانے کے لیے پین کلر دوائیاں دی جا رہی، اس کا علاج نہیں ہے۔ ہمارے جسم میں کوئی مرض ہو بھیانک اور ہم پین کلر دے دے کر اس درد کو دباتے رہیں تو یہ مرض کا علاج نہیں ہے۔ وہ مرض بڑھتے بڑھتے جب ناسور بن جائے گا، لا علاج ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ آتما کی شانتی کے لیے اور روح کے اطمینان کے لیے، اندرونی ضمیر کے سکون کے لیے بھی اس آتما کے بنانے والے نے جو اس کی غذا اتاری ہے، جو اس کے لیے دوا اتاری ہے، اگر اس دوا کا استعمال نہیں کیا گیا اور دوسرے سہاروں سے ہم سمجھتے رہے کہ ہمیں بڑا پیس ہے اور ہمیں بڑا سکون ہے اور جو ہے مجھے بڑا اطمینان ہے، مجھے بڑی خوشی حاصل ہے اور بڑا انجوائے ہو رہا ہے، تو صاف اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مرض کو دبانے کے لیے انجیکشن دے رہے ہیں، پین کلر دے رہے ہیں، اور حقیقت میں آپ اپنے مرض کا علاج نہیں کر رہے ہیں۔ حقیقت میں مرض کا علاج تو وہی ہے جو علاج اس رب نے بتایا ہے، پوری کائنات کے بنانے والے نے بنایا ہے، اس روح کو بنانے والے نے جو دوا بتائی ہے، جو اس کی غذا بتائی ہے، وہی اس کا حقیقی حل ہے، حقیقی علاج ہے۔ ورنہ موت کا وقت جیسے جیسے قریب آئے گا، اندر کی بے چینی اور بڑھتی جائے گی۔ یہ بالکل طے شدہ ہے۔ جس کی روح کا رخ صحیح نہ ہو تو اس کی روح جیسی جیسی انسان بڑھاپے کی طرف جائے گا، موت کی طرف جائے گا، اندر کی اس کی آتما اور بے چین ہوتی جائے گی۔ اور اگر روح کا رخ صحیح ہے اور اس کے خیالات، اس کے بلیفز، اس کا عقیدہ، اس کی فکر صحیح ہے، تو اندر سے جیسے جیسے وہ موت کے قریب جائے گا اس کو اور سکون ملتا جائے گا۔ جیسے اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے سمجھیں، جیسے ایک آدمی سفر کر رہا ہو، اگر اس کی منزل صحیح ہے، صحیح ڈائریکشن پر وہ جا رہا ہے، تو بھلے ہی بیچ میں اس کو تکلیف ہو، لیکن اندر سے اس کو سکون ہوگا کہ میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں،
میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے علاقے میں پہنچنے والا ہوں، اور اگر خدا نہ کرے اس کا رخ غلط ہے، گاڑی کا ڈائریکشن ہی غلط ہے، منزل کا ڈائریکشن غلط ہے، تو چاہے وہ ایسی ڈبے میں بیٹھ کر اور فرسٹ کلاس ہی میں کیوں نہ جا رہا ہو، لیکن جیسے جیسے وہ گاڑی آگے بڑھے گی اس کی بے چینی اور بڑھتی جائے گی، کیونکہ وہ اپنی منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل یہی حال ہے اگر ہم نے دنیا کے سہاروں کے ذریعے سے یہ سوچا کہ ہم خوش ہیں اور بڑا انجوائے ہے اور زندگی بڑی پیسفل ہے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ جیسے جیسے ہم موت کے قریب جاتے جائیں گے، اندر کی آتما کی بے چینی اور بڑھتی جائے گی۔ اس وجہ سے اندر کی آتما کے بنانے والے نے جو اس کا صحیح رخ طے کیا ہے، جو اس کی صحیح منزل طے کی ہے، جو اس کی اصل غذا اس نے بتائی ہے، ہم اس کی طرف پلٹ کر آئے۔ اسی سلسلے میں یہ بات تھی، اور انشاءاللہ اسی کے دلائل اور ایویڈنسز اور آگے کے درس میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اپنی آتما کی شانتی کے لیے آتما بنانے والے نے جو قانون ہمیں دیا ہے، عقیدے کی شکل میں، اسلامی فکر کی شکل میں، صحیح سوچ کی شکل میں، اس کو اختیار کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔